بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بات کریں گے سب سے پہلے کچھ پاکستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور جو عالمی سطح پہ جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل، امریکہ، ایران کے حوالے سے کیا معاملات ہیں۔ نتن یاہو کے بڑے برے دن چل رہے ہیں، وہ کس طرح چل رہے ہیں، ان کے اپنے اندر سے کیا معاملات ہو رہے ہیں، میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں جی، شہباز شریف صاحب نے کل بیان دیا جی، خطاب کیا ہے قوم سے کہ اگر میں پیٹرول کی اوگرا کے مطابق اگر قیمتیں بڑھا دوں تو ڈیزل کی قیمت 790 روپے ہو جائیں اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 544 روپے قیمت ہو جائے اگر میں اوگرا کے مطابق قیمتیں بڑھا دوں۔ لیکن آج میں یہ آپ کو بتا دوں، اچھا نا، ان کو ایک تو بڑا مسئلہ ہے کہ یہ چھوٹی بات کو نا بڑا کر کے دکھانے کے ان کی بڑی پرانی عادت ہے۔ یہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی ان کی یہی عادت تھی، آج بھی ان کی یہی عادت ہے۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب عالمی سطح پہ فی بیرل $117 بیرل تھی قیمت پیٹرول کی، لیکن آج کتنی ہے؟ 114 روپے۔ تب عمران خان صاحب 150 روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہے تھے، لیکن آج کتنا ہے؟ 350 روپے تقریباً پیٹرول مل رہا ہے 1 لیٹر۔ تب یہ بھلا کیا کہہ رہے تھے؟ تب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کم سے کم 70 سے 80 روپے فی لیٹر پیٹرول 1 لیٹر دیں، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تب کتنا تھا؟ $117 فی بیرل مل رہا تھا، لیکن آج 114 روپے ہے۔ لیکن آج یہ کیا کہانیاں عوام کو سنا رہے ہیں کہ جی اگر پیٹرول میں نہ بڑھاؤں تو یہ میں اپنی قوم کے لیے بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ صرف عوام کو چورن بیچتے ہیں، جو چورن شاید اب عوام بخوبی سمجھ گئی ہیں کہ بھئی یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے عالمی سطح پہ جتنے بھی ملک ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی ملک میں بھارت قیمتیں کم کر رہا ہے، چاہے وہ یورپ کنٹری ہیں، چاہے وہ گلف کنٹری ہیں، خلیجی ممالک ہیں، کوئی بھی تقریباً اپنے ملک میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہا ہے جنگ کی وجہ سے۔ لیکن اگر کسی نے بڑھائی ہیں تو وہ کم بھی کر رہا ہے، لیکن جتنی پاکستان میں شاید اتنی کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اپنا ایک لمبا چوڑا انہوں نے بھاشن دے دیا کہ جی ہم نے تو قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب یا تو آپ تب جھوٹے تھے یا پھر آج آپ جھوٹے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیونکہ آپ اپنے ماضی پہ تو جھانک کر دیکھتے نہیں ہیں کہ ماضی میں آپ نے کیا کہا۔ آپ تو کہتے رہے کہ جی زرداری تو زر اور 40 بابا چور ہیں، آج آپ اسی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ماضی کا جو آپ نے بیان دے دیا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ نے صرف سچویشن کے مطابق چلنا ہے کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ شہباز شریف صاحب ڈرامے کرتے ہیں، جو ڈرامے بازیاں کریں، آج بھی یہ قوم کو چورن بیچ رہے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے۔ آگے دیکھیں جی، اچھا وہ آگے ہیں عارف حبیب صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جیٹ فیول میں 150% اضافے کے بعد پی آئی اے کو چلانا مشکل ہے۔ حکومت جیٹ فیول کو مہنگا کرنے کا فیصلہ واپس لے ورنہ پی آئی اے کا چلنا مشکل ہے۔ پی آئی اے کی خریداری کے بعد عارف حبیب کا پہلا مطالبہ ان کا ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پی آئی اے تقریباً مفت میں لے لیے۔ مفت والی بات ہے کیونکہ یہ مریم نواز صاحبہ نے 10 سے 11 ارب کا جہاز خرید لیا اور حکومت نے پورے 10 ارب کی پی آئی اے خرید دی۔ ان کے روٹس خریدنے انہوں نے بیچ دیے، پی آئی جہاز خرید دیا، وہ جتنے بھی باہر ملکوں میں ان کے ہوٹلز سے جتنے بھی، یہ تقریباً سب کچھ پورے 10 ارب میں بیچا ہے پوری پی آئی۔ اور ایک جہاز بنانے میں نا بندے کو اربوں خربوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے بنانا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ اتحاد کیا ہے یہ عارف حبیب صاحب نے، اور یہ حکومت نے بیچ دیے۔ اب میں عارف حبیب صاحب کو یہی مشورہ دوں گا کہ حبیب صاحب آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پی آئی خریدی ہے وہ لوگ جب چاہیں گے آپ کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ہائی آکٹین پیچھے کر کے پیٹرول کی تقریباً 150 سے 200 روپے بڑھایا، تو جب وہ لوگ چاہیں گے یہ آپ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی طاقتور حلقوں کے کاروبار چل رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں
وہ اوپر ہی جا رہے ہیں، چاہے عام تاجر ہمارے پاکستانی وہ چاہے ان کا کاروبار نہ چلے، لیکن جو طاقتور حلقوں کے کاروبار ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو، چاہے وہ فوجی فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ فوجی سیمنٹ ہو، بے شمار مطلب ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو تو ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہے، تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ چاہیں گے وہ قیمتیں کم کر دیں گے۔ آگے جی شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ پرسوں تقریباً گئے ہیں، آپ نے کراچی گئے ہیں تو 2.5 گھنٹے میں آپ نے 5 کروڑ عوام کے خرچ کر ڈالے ہیں۔ دوسری طرف آپ کیا عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عام عوامی کفایت شعاری کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے کرنیاں نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ نے جو وفاقی آئینی عدالت بنائی ہے، ان ججز کے لیے آپ نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خرید کر دی ہیں۔ وہاں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ عوام کو کفایت شعاری کریں، دوسری طرف آپ کو ہاتھ رکنے۔ میں نے آگے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹا کام بڑا کرنے دکھانے کے یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کرتب دکھانے والا، یہ شاید میں ان کو وہی نام دوں گا، کیونکہ یہ کرتب دکھاتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں۔ دوسری طرف کفایت شعاری کا یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ نے بولا جی کہ عام عوام جی بڑا خرچہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی وجہ سے ہی کفایت شعاری کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ جو پی سی بی ہیں اور جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ سارا ٹبر انہوں نے اٹھا کر جی وہ اسٹیڈیم میں چلے گئے ہیں۔ کیا وہاں سیکیورٹی نہیں ساتھ ہوگی؟ گاڑیوں میں پیٹرول سرکاری خرچ نہیں ہوا ہوگا؟ تو یہ دوسری طرف تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عوام کو جی عوام کفایت شعاری کرے، عوام نے جانا بھی اپنے خرچے پہ ہے۔ وہ عوام بیچاری کہہ رہی کہ بھئی ہم نے جانا بھی اپنے خرچے پہ، کم سے کم ہمیں تو آنے دیں۔ لیکن یہ ان لوگوں نے ان کے لیے پابندی لگائی اور آپ پورا کا پورا ٹبر یہ اسٹیڈیم میں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کفایت شعاری کرتے ہیں، یہ اس طرح کا انہوں نے بتایا کہ ہم جی بڑی کفایت شعاری کریں، عوام کے لیے پتہ نہیں کون سی بڑی قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ قربانی کچھ بھی نہیں دے رہے، یہ صرف اور صرف آپ لوگ عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں۔ آگے نسیم شاہ صاحب ہیں، یہ فاسٹ بولر صاحب، ان بیچاروں سے ایک ٹویٹ تو ہوگی، انہوں نے بولا ہی کہ یہ جو ملکہ صاحبہ کی طرح آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا ٹویٹ کیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مریم نواز کو لارڈس میں ملکہ کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ مریم نواز کی قذافی اسٹیڈیم آمد کے بعد فاسٹ بولر نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ۔ اچھا ان بیچارے نے نا ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی کہ یار میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، مجھے یا جیسے بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جانے دیں۔ لیکن پی سی بی کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری ہوگا، آئیں جی ہمیں وضاحت دیں یہ کس طرح آپ نے ٹویٹ کر دی۔ ان سے تو وہ پھر جو سابقہ آئی جی پنجاب تھے ڈاکٹر عثمان انور، وہ شاہد جٹ نے شراب پی کر گندی گلیز گالیاں بکی تھی آئی جی پنجاب کو، لیکن آئی جی پنجاب نے بے شک اس نے پی ٹی آئی کے جیسے کلیم کر دیے کہ انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں کے اوپر، گھروں کے اوپر چھاپے مارے ہیں، بہت سارے قتل عام بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملازم کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے پھر بھی گلے لگایا ہے۔ یار کوئی بات نہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کلچر یہی ہے، تو انہوں نے گلے لگایا، انہوں نے معاف کر دیا۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، یہ بڑا دل کریں ان کو معاف کرنے کے، یار ٹھیک ہے بچے سے غلطی ہوگی ہے، جس طرح بھی آپ کے بیٹے سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے معاف نہیں کیا یا بڑا دل کر دیا، یار کوئی نہیں پھر کیا ہوا ہے، تنقید ہی کی ہے نا۔ لیکن انہوں نے کوئی خاموشی چاہیے، اوپر سے پی سی بی نے اٹھا کر جی شو کاز نوٹس جاری کر، آئیں جی ہمیں اس کی وضاحت دیں۔ یہ تو آپ ان کی دیدہ دلیری، ان کا بڑا چھوٹا وہ ہوتا ہے نا جو جس میں حوصلہ ہوتا ہے، بڑا چھوٹا حوصلہ ہے ان کا، کیونکہ یہ برداشت نہیں، اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بادشاہت ہے پاکستان میں، حالانکہ بادشاہت نہیں، یہ جمہوریت ہے، اور بتاتے بھی جمہوریت ہیں، لیکن ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ شاید یہاں پاکستان میں بادشاہت ہے۔ آگے دیکھیں جی ہمارے وزیر اعظم صاحب کیونکہ کوئی بھی کام طاقتور حلقوں کے ساتھ سید فیلڈ عاصم منیر صاحب کے علاوہ کوئی بھی، وہ ان کے اوپر نا وہ ایک سانگ ہے نا کہ ہم جئیں مریں گے اکٹھے یار کی دنیا یاد کریں، کوئی شاید اس طرح ان کے اوپر نا یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں محض بین الاقوامی کوششیں نہیں بلکہ مذہبی فریضہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اسی عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں نا،
کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پروجیکٹ، پہلی بات تو انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ لگایا نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ لگاتے ہیں یا عالمی سطح پہ کوئی ان کو کوئی چھوٹی موٹی کوئی کامیابی ملتی ہے یا کسی نے کوئی کاروبار کرنے کے لیے پاکستان میں آنا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ فیلڈ سید عاصم منیر صاحب کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اگر کل کو میرا تو خیال یہی ہے کہ کل کو جب ان کی حکومت جائے گی یا ان سے کوئی سوال کرے گا کہ سر آپ نے اس پروجیکٹ میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، جیسے بھی کوئی پنڈورا باکس کھل ہی جاتا ہے، تو انہوں نے کہنا جی کہ وہ ساتھ دیکھیں نا، یہ ہمارے ساتھ تو وہ فیلڈ عاصم سید منیر صاحب بھی تھے، تو میں اکیلا تھوڑی تھا. تو یہ شاید ان کی اسٹریٹجی شہباز شریف صاحب کی یہی ہے کہ میں کچھ اچھا کروں چاہے برا کروں، لیکن ساتھ ساتھ جو سید عاصم منیر صاحب ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. تو یہ شاید ان کے بغیر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت بھی انہی کے بل بوتے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگر جس دن انہوں نے اپنا پاؤں اٹھا لیا تو یہ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. یہ شاید انہی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں جی کچھ عالمی سطح کے حوالے سے کہ عالمی سطح پہ نتن یاہو کے کس طرح برے دن چل رہے ہیں اور جو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. یہ پاکستان کوششیں تو کر رہا ہے کہ مذاکرات کسی طرح جنگ کے حوالے سے ہو جائیں، کیونکہ اس میں شامل کون کون ہے؟ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے اور پاکستان ہے. لیکن امریکہ ڈائریکٹلی رسپونڈ کر رہا ہے پاکستان کے کہ ہماری کسی طرح جان بچا لیں. بھئی ہمیں تو ایران نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک کونے میں لگا دیا ہمیں اکٹھا کر کے، کیونکہ سب سے پہلے تو امریکہ کے پاس خلیجی ممالک کے اڈے تھے. اب کیونکہ ایران خلیجی ممالک کے اڈوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو اب امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل میں تو ویسے تباہی ہو رہی ہے، تو خلیجی ممالک میں بھی تباہی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو روکیں کس طرح؟ اب امریکہ کبھی کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور کبھی کہتا ہے کہ ہم نے جی ایران کو تباہ کر دیا، اب ایران کبھی بھی اتنا وہ جنگی تیاری نہیں بنا پائے گا. اس طرح کے کچھ بیانات دیتا رہتا ہے. لیکن فی الحال تو مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کل آ رہے ہیں جی، کل اور پرسوں یہ وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ترکی، سعودی عرب، مصر کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ہوتے ہیں یا کوئی نئی ٹیکل کوئی جنگ کی طرف ہوتی ہے. لیکن مجھے تو جو لگتا ہے، لیکن یہ بھی ایک امریکہ کی چال ہے، کیونکہ امریکہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے جو سچویشن لگ رہی ہے. کیونکہ امریکہ صرف عالمی سطح پہ یہ باور کروائے گا کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کے لیے پورا زور لگایا ہے، ہم نے تو ملکوں کو بھی کہا ہے کہ کئی ملک کے نمائندوں کو کہا ہے کہ جی آئیں جی مذاکرات کروائیں، لیکن ایران میں اکڑا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کر رہا، کیونکہ امریکہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. تو مجھے تو جو خدشات نظر آ رہے ہیں، مذاکرات فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جب سب سے پہلے جو امریکہ اور اسرائیل کا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم ایران میں حکومت چینج کروا دیں گے، وہ تو جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا یا جو ان کی سوچ تھی، وہ تو اس میں ناکام ہو گیا. اب وہ نہیں ہوا تو سب سے بڑی جو ان کے گلے کی ہڈی بن گئی وہ ابن حرمس بن گئی. اب ان کے لیے اور پریشر بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سوچا بھئی ہم نے حملہ بھی کیا ہے، ہمارے اوپر ساری مخالفت بھی ہمیں آ رہی ہے، یورپ کنٹریوں کی طرف سے آ رہی ہے، چاہے خلیجی ممالک کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن ہمیں مطلوبہ نتائج بھی شامل نہیں ہو رہے، لیکن اوپر سے ابن حرمس بھی بند ہے. تو یہ ابن حرمس ابھی تک امریکہ نہیں کھلوا پا رہا، کیونکہ ابھی کچھ تھوڑی سی رائے دی ہے ایران نے اپنی مرضی سے. کچھ مذاکرات ہوئے ہیں کچھ یورپ کنٹریوں میں، کچھ تھوڑی بہت لے دے کے ہوئے ہیں کہ یار چلے جانے دیں. تو اسی حوالے سے امریکہ اپنے طاقت کے زور کے اوپر ابن حرمز نہیں اوپن کروا سکا، یہ کنفرم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا بنتے ہیں. لیکن امریکہ نے اسرائیل کو روکا تھا کہ آپ ایران کے اوپر حملے نہ کریں، لیکن رات گئے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے. اب حملے شروع کیے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ طاقتور حلقوں کی جانب سے اسرائیل، ان کے جو میزائل ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں، ان کے شاہد ڈرون ہیں، ان کے جو میزائل ہیں ان کے پاس یہی تو ہے، اور ہے کیا ہے ایران کے پاس. لیکن وہ جو ان کے پاس ہے وہ بڑے ہیوی ڈرونز اور میزائل ہیں، لیکن جس کے لیے اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب رات گئے اسرائیل نے اٹیک کر دیا، لیکن اب ایران اس کے اوپر اس نے جواب دیا. اب ایران نے کیا وارننگ جاری کی ہے تو اس کے بعد میں پھر بتاتا ہوں کہ جو نتن یاہو
وہ اس کو کس طرح اندر سے مخالفت کا سامنا ہے اور اس کو کس طرح ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے. ڈانٹ کس سے پڑ رہی ہے وہ میں آپ کو پہلے بعد میں سناؤں گا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ایران نے حملہ کیا کہاں کہاں, اس کے حوالے سے پہلے سن لیں. ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بمبوں کی بارشیں کر دی, جبکہ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے اور دبئی میں ساحل اور ہوٹل پر حملہ کر کے کئی امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. روسی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے تل حبیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے, لوگ شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. اسرائیل نے ایران کی جانب سے کلسٹر بمبوں سے حملوں میں 1 شخص کی ہلاکت اور 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق فوج نے کویت کو الشیخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکٹل جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے, جبکہ دیگر 3 میں آگ لگی ہوئی ہے. پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق چہارم نامی آپریشن کے تحت دشمن پر حملے 84ویں لہر میں دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے. یہ ہے جی ایران. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل حملہ کرے یا امریکہ حملہ کرے تو ایران اس کا جواب نہ دے, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم حملے میں پہل نہیں کرتے, اگر آپ پہل کریں گے تو ہم اس کا جواب بھی وار آپ کو دیں گے. اب دیکھیں جی کہ نتن یاہو کو ڈانٹ پڑ گئی. ڈانٹ کس طرح پڑی ہے؟ ایران جنگ آسان بتا کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروانے پر جے ڈی وینس نے نتن یاہو کو ڈانٹ دیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کو باور کروایا کہ جی ایران میں رجیم چینج, حکومت چینج کرنا بہت ہی آسان ہے, لیکن اس میں اب امریکہ کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اب امریکہ, کیونکہ سارے امریکہ کہہ تو رہے کہ ہم جیت گئے ہیں جی, ہم نے ایران کو تباہ کر دیا. یہ اب ایران کئی سال تک وہ اپنے جہاز نہیں بنا پائے, لیکن اس میں حقیقت کچھ اور ہے. اب وہ صرف اپنی فیس سیونگ چاہ رہا ہے کہ مجھے عالمی سطح پہ کسی طرح فیس سیونگ مل جائے, کیونکہ ایران کے ساتھ 2 بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں, جو ابھرتی ہوئی جو سپر پاور چائنا ہے اور جو روس ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی طاقتیں ہیں جو ایران کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اسی لیے اب امریکہ کو شکست کا سامنا ہے. اب امریکہ وہ جو نائب صدر ہیں یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرمپ کو مطلب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو بتا کر جی یہ بڑا آسان ہے, ہم کر لیں گے, 4 میزائل ماریں گے اور ایرانی حکومت جو عوام ہے وہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی اور جی ایران میں حکومت چینج ہوگی. تو اسی لیے نا یہ ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہوا نہیں. اسی لیے نائب صدر نے ڈانٹ دی ہے نتن یاہو کو. آگے ایک اور بھی نتن یاہو کے لیے بری خبر ہے. نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی مرکزی اپوزیشن کے رہنما یائر لاپڈ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو بغیر حکمت عملی کے کثیر محاذی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے, جبکہ فوج اپنی حد سے زیادہ دباؤ میں آ چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور لبنان میں ایک وقت جنگ شروع کر دی گئی جس کی وجہ سے فوج دباؤ میں ہے, حتیٰ کہ سیکیورٹی بحران کا خدشہ ہے. یہ ہے جی وہ نتن یاہو کے اندر سے فوج کی طرف سے دباؤ ہے کہ بھائی آپ نے بنا وجہ وہ جنگ شروع کر دی ہے, ابھی آپ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی, آپ نے یہ ڈائریکٹ اٹیک کر دیا. اب کیونکہ فوج کے اندر سے بھی, کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ اندر جو اپوزیشن ہے نتن یاہو کی وہ بھی اس کی طرف سے بھی بڑا دباؤ نتن یاہو کے اوپر, اب امریکہ کی طرف سے بھی, اب فوج کی طرف سے بھی آ گیا. اب اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات آئی ہوئی ہیں کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اب مذاکرات ہو جائیں. اب دوسری طرف دیکھا جائے تو جو حوثی ہیں وہ بھی حزب اللہ وہ بھی اب چھائے ہوئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک ایران کے اوپر حملوں کے لیے نہیں آپ رکیں گے یہ ہماری طرف سے حملے جاری رہیں گے. تو وہ بھی ذرا میدان میں آیا ہوا ہے. تو خبریں اور بھی ہیں انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.